بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمان ماؤں کا دودھ پی کر وہ خونخوار بھیڑیے بنے، درندے بنے، وحشی بنے، کیوں بنے؟ ہائے ہائے، ہم سارے مجرم ہیں. میں کسی ایک کو کیا کہوں، ہم سارے مجرم ہیں. تو کیا ہوا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. پھر پاکستان والوں نے کیا کیا؟ وہ ناشکرے ہو گئے، وہ نافرمان ہو گئے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو میں نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. مجھے یاد ہے، مجھے ایک جغرافیے کا ماہر ملا سعودی عرب میں حج کے موقع پر. وہ مجھ سے کہنے لگا، میں اپنے علم پر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کہنے لگا، میں آپ کو اپنے علم پر کہتا ہوں، میں جغرافیہ کا MSc ہوں. پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے. پھر وہاں گندم بند ہو جائے اور وہاں لائن میں آٹا مل رہا ہو. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ صرف حکمرانوں کا ظلم نہیں، یہ ریڑھی والے کا بھی ظلم ہے. صرف وزیر اعظم کا ظلم نہیں، یہ وہ پنچر لگانے والے کا بھی ظلم ہے. یہ ایک چھوٹے مزدور سے لے کر بادشاہ تک ہم سب مجرم ہیں. اس لیے میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا کہ میں اور آپ ٹھیک ہوتے پھر میں کہتا حکمران بڑے برے ہیں. لیکن میں کیا کروں، میں تو خود برا ہوں. میرا سارا ماحول برا ہے. انہی میں سے حکمران بنیں گے، کوئی عرشوں سے اتریں گے. اسی ماحول سے نکل کر ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک صدر بن گیا. جب معاشرہ شراب پی رہا ہو تو بادشاہ نے شراب پی. جب معاشرہ ظلم پر ہو تو بادشاہوں نے ظلم کیا. جب معاشرہ زنا کر رہا ہو تو حکمرانوں نے زنا کیا. جب معاشرے میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہوں تو حکمرانوں نے بھی شراب کو پیا. جب ظالم بھی ظالم اور مظلوم بھی ظالم ہو تو حکمرانوں نے بھی ظلم کیا. ہم سارے مشترکہ مجرم ہیں، کسی ایک طبقے کا جرم نہیں ہے. ساری حکومت کی مشینری مل کر 15 لاکھ سے زیادہ نہیں، 20 لاکھ سے زیادہ نہیں، 20 لاکھ جواری بدماش ڈاکو زانب ہوں اور باقی سارے 14 کروڑ اور 80 لاکھ نیک ہوں تو میرے اللہ کی قسم، میرا اللہ حالات کو کبھی نہیں بگاڑے گا. میں بھی بگڑ گیا، وہ بھی بگڑ گئے. جب برائی غالب آ جاتی ہے پھر اللہ حالات کو پلٹا دیتا ہے. تو صرف میں کہوں حکمران گندے ہیں، نہیں، میں اپنے گربان کو جب کھول کے دیکھتا ہوں تو تنہا داغ شد. میرا اپنا رواں گناہوں سے تاریک ہے اور سیاہ ہے. میری اپنی روح سے نافرمانی کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں. تو میں کسی کو کیا کہوں کہ تو بدبودار ہے؟ میرے بھائیو، یہ اجتماعی جرم ہوا ہے. ایک طبقے کا قصور نہیں ہے. یہ سامنے ریڑھی والے ہیں، ریڑھیوں پہ سارا دن گانے سنتے ہیں. یہ مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. تو اب میں وزیر کو کیا جرم دوں اور میں صدر کو کیا برا کہوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا باغی بنا ہوا ہے. تو میرے اللہ کا محکم قانون کیا قانون ہے؟ جب نافرمان ہو گئے تو اللہ حالات کی چکی کو الٹا کر دے گا. اب ایک حدیث سن لو، انی اذا قطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے. وانی اذا عصیت غضبت، جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو میں ناراض ہوتا ہوں. واذا غضبت لعنت، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں. وان اللعنۃ منی تبلغ السابع من الجلد، اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی ہے اللہ کی لعنت بڑھتی ہے. یہ میرے اللہ کا محکم قانون ہے. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو تیرے رب نے فیس دیا. کیوں؟ كانت ظالمہ، نافرمان تھے. وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ، کتنے بڑے شہر برباد ہوئے. کیوں؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے میرے سے بھی ٹکر لی، میرے رسولوں سے بھی ٹکر لی. میں نے کیا کیا؟
فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، پھر میں نے انہیں خوفناک عذاب میں پکڑا، شدید ان کا حساب لیا، فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھا، میری طرف سے ظلم کوئی نہ تھا، وکان عاقبۃ امرها خسرا، پھر ان کا انجام بھی بڑا بربادی کا ہوا، ہلاکت کا ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیرے رب نے ان کے لیے خوفناک آگ بنا کے تیار کر دی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اے عقل والو، سبحان اللہ، ساری دنیا میں اللہ عقل والے کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں بس یہی عقل والے ہیں، باقی آئنسٹائن ہو یا نیوٹن ہو یا فلاں فلاں ہو، ان سب کو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بے عقل ہیں، یہ مجھ کو ہی نہیں پہچان سکے، میرے رسول کو ہی نہیں پہچان سکے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہیں کرتا، سارے جانور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، اس پہ بازار میں بے برکتی نہیں آئے گی، چونکہ جانوروں پر قانون نہیں چلتا، صرف تم عقل والے ہو، صرف تم انسان ہو، صرف تم اللہ کی نظر میں انسان ہو، لہذا تم اگر بگڑو گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام تمہارے خلاف چلے گا۔ شیر نے بکری کو کھا لیا، اور سانپ نے بلی کو کھا لیا، اور سانپ نے چوہے کو کھا لیا، اور بلی نے چوہے کو کھا لیا، اور بھیڑیے نے وہ بھیڑ کو اٹھا لیا، یہ ہوتا رہتا ہے، اس پر کوئی میرے رب کے قانون میں کوئی کسی قسم کی دفعہ لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ جانور ہے، جانور پر کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جتنے دنیا کے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکے، اللہ کہہ رہا ہے ان شر الدواب، یہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، بدترین جانور ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تم ہو عقل والے، تم ہو ایمان والے، الذین قد انزل اللہ علیکم ذکرا، میں نے تمہارے اوپر قرآن اتارا ہے، تم بگڑو گے میں تمہارا نظام بگاڑ دوں گا، تم ٹھیک چلو گے میں تمہارا نظام ٹھیک چلا دوں گا۔ بازار کا تاجر جب جھوٹ بولے گا، اور مالدار جب زکوٰۃ دینے کا منکر ہو جائے گا، اور بڑے تاجر سود سٹے جوئے سے سارے بازار پر قبضہ کریں گے، اور فقیر بھی بددیانت اور وہ امان اور کام چور بن جائے گا، جب عورتیں بے پرد آوارہ ہو جائیں گی، جب نوجوان گٹار پکڑ کے ناچیں گے، جب مسلمان بیٹیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا رب نظام تمہارے خلاف چلائے گا۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، نہ یہ بیچارے سیاسی حکمران، نہ یہ فوجی حکمران، میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ رائی کے برابر ہمیں نفع نہیں دے سکتے، اور میرے رب کے عزت جلال کی قسم، یہ رائی کے برابر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہماری زندگی کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، رزق کے مالک نہیں، یہ ہم سے زیادہ حقیر ہیں، ہم سے زیادہ فقیر ہیں، ہم سے زیادہ خوف زدہ ہیں، یہ پہروں میں چلتے ہیں، اس کے بغیر تم خود سوچو، جو چلنے میں پہرے دار کا محتاج جو تمہیں امن دے گا، خود تو سوچو، جو باہر نکلے تو آگے پیچھے پہرے دار ہوں اور بلٹ پروف گاڑیاں ہوں، تم ایسے دیوانوں سے کہتے ہو ملک میں امن قائم کرو، وہ بے وقوف تو خود بے امن ہیں، وہ تمہیں کیا امن دیں گے؟ ان سے نہ آس لگاؤ، نہ ان پر امید لگاؤ، نہ ان کے خلاف کوئی احتجاج کرو، ہاں اپنے خلاف احتجاج کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اسے آنسوں سے مناؤ، جب وہ فیصلہ کرے گا نظام تب بدلے گا، حکمرانوں کے بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ ہے نادانوں پہ نادان آیا کرتے ہیں، نادانوں پہ عقل مند نہیں آیا کرتے۔ ایک بادشاہ نے، مولانا روم نے حکایت لکھی ہے، ایک نجومی نے بادشاہ سے کہا کل بارش ہوگی، جو پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا، اب پانی نہ پینا۔ تو بادشاہ وزیر نے پانی نہیں پیا، رعایا کو کون بتلا تھا، رعایا نے پانی پی لیا، ساری رعایا پاگل۔ اب عقل مند بادشاہ کے خلاف جلسے شروع ہو گئے، جلوس نکل پڑے کہ ہمارا بادشاہ بے وقوف ہو گیا ہے، اسے نکالو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اسے نکالو۔ تو وزیر آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، ادھر جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں، بے عقلوں کے عقل مند کہاں چل سکے گا، نادانوں پہ دانا کیسے چل سکے گا؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ، حکومت چاہیے کہ عقل؟ وہ کہنے لگا مجھے حکومت چاہیے۔ تو پھر ایک پہلا تو پی لے، ایک میں پی لے، تو میں نے وزارت چاہیے، تینوں حکومت چاہیے، آپ نادے ورگے ہو جائے، پھر موجاں کرسائیں۔ تو ایک پہلا بادشاہ نے پیا، ایک وزیر نے پیا، دونوں پاگل ہو گئے۔
تو تھوڑی دیر بعد موٹیاں تے چڑھ گئے بادشاہ بھی وزیر بھی زندہ باد زندہ باد۔ او میرے بھائیو، جو معاشرہ اللہ رسول کو بھلا دیتا ہے وہ عقل مند معاشرہ نہیں ہوتا، وہ بے عقل ہوتا ہے، وہ نادان ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ ان پہ بے وقوفوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نادانوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نکمے اور نااہلوں کو ہی حکمران بننا چاہیے۔ اگر یہ چاہو کہ میرا اللہ فیصلہ اللہ بدلے گا، حکومت نہیں بدل سکتی۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر اترتا ہے، اور آج جمعے کے دن کیا ہوگا ساری دنیا میں اس کا اعلان کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کے ریٹ بتا کے جاتا، فلاں چیز فلاں ملک فلاں بازار میں اس بھاؤ پہ ہوگی، اس بھاؤ پہ ہوگی، یہ چیز مہنگی ہوگی، یہ چیز سستی ہوگی۔ اتنی شہنشاہ کی طاقتور حکومت ہے۔ اگر اپنا مسئلہ حل کروانا ہے تو اللہ کے آگے رو جاؤ، اللہ کے آگے رو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میری کون سی خوشی ہے، تمہیں پکڑ میں لا کر میرے لیے کون سی خوشی کی بات ہے۔ تم شکر گزار بنو، تم ایمان والے بنو، میں تمہارے لیے دنیا بھی مسخر کروں گا اور جنت بھی تمہارے لیے مسخر کروں گا، تم کچھ کرنے والے تو بنو۔ یہ حالات کی چکی اور یہ جو گردش ہے، اسے اگر صحیح رخ پہ چلانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ حکومت اللہ کی قسم، ان پہ نہ کوئی آس ہے نہ امید ہے۔ ہاں اللہ پہ آس ضرور ہے، اللہ پہ امید ضرور ہے کہ وہ جب چاہے پل میں سب کچھ سنوار دے۔ اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، لو ان اہل القرى، اب دوسرا رخ سن لو، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ ان پاکستان والوں سے کہہ دو، اگر یہ زمین کی برکتیں لینا چاہتے ہیں، اگر یہ آسمان کی برکتیں اتروانا چاہتے ہیں، تم دیکھو میں کل گاؤں سے آیا ہوں، اور گندم کھیتوں میں پڑی ہوئی، پہلے ہوئی چھوڑی ہے، میں ذمہ دار ہوں، گندم تھوڑی ہوئی ہے اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، جو ہوئی ہے میرا اللہ اس پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے بتا رہا ہے، او دیوانو یہ جلسے جلوس کی سیاست چھوڑو، میرے آگے سر جھکاؤ، حکمرانوں کو چھوڑ دو، انہیں کرنے دو حکومت، یہ بندر باٹ انہیں کرنے دو۔ کیا یہ نہیں مریں گے؟ کیا اللہ کا دربار نہ سجے گا؟ کیا یزید و حسین کا فیصلہ نہ ہوگا؟ کیا شمر اور آل رسول میں ترازو نہ تولا جائے گا؟ کیا ظالم اور مظلوم کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے؟ ہوگا اس دن میرا اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حسین کی آل کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، مظلوم بن جاؤ، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، نہ ظالم کو کندھوں پہ اٹھاؤ، اپنے رب کے سامنے گر جاؤ اور سر جھکاؤ اور رو رو کے مانگو۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ جلسوں کی سیاست، یہ جلوسوں کی سیاست تمہیں کہاں پہنچا چکی ہے؟ تم کہاں آ چکے ہو کہ اتنے بڑے زرعی ملک میں روٹی نہیں، اور جو آئی ہے تو اوپر اللہ بارش برسا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے او میرے بندو میں ناراض ہوں، مجھے راضی کرو۔ اے پاکستان والوں میں ناراض ہوں۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، تم دو کام کرو، ایک ایمان بناؤ، ایک تقوی بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں تمہارے لیے کھول دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، تو پاکستان والوں پر ناراض ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطروا علیہم ابان حصادہم وامنعوا ابان زرعہم، جب وہ کھیتی کاٹتے ہیں اور دانہ نکالنے کے لیے ڈھیر لگاتے ہیں تو میں اوپر بارشیں برسانی شروع کر دیتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں ناراض ہوں، میں راضی کر لو۔ اور جب وہ کاشت کرتے ہیں اور زمین پانی مانگتی ہے اور دانہ نرم ہو کر نکلنے کے لیے پانی چاہتا ہے تو میں بادلوں کو روک لیتا ہوں، یصرفہ عن من یشاء، ہٹ جاؤ مت جاؤ۔ یہ میری نشانی ہے کہ میں ناراض ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ کیا نشانی ہے؟ جب تو ناراض ہوتا ہے تب
پکی فصلوں پہ بارش کرتا ہوں، کٹی کھیتیوں پہ بارش کرتا ہوں، کتنے ڈھیر میں کل آیا ہوں، ڈھیر گندم کے پڑے ہوئے ابھی نکلنا باقی ہے، اور اوپر بارش پہلے ہوئی تھوڑی، اوپر کورا پڑا، دانا ہر گیا، پھر ایسا ملتان میں میرے ضلع میں -4 ٹیمپریچر ہو گیا۔ میں ملتان کا ہوں، زندگی گرمی کی دیکھا، بچپن سے آج تک گرمی دیکھی، ایسی سردی کہ ساری گندم کے اندر سے رس ختم ہو کے رہ گیا، اور دانا ختم ہو گیا۔ اوپر جب کٹی ہے تو میرے اللہ کی بارش ہے، میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ دعا دو دعا دو دعا دو، وہ کملی والا، وہ مدینے والا، وہ محمد عربی، وہ محمدی مکی مدنی، وہ حجازی قرازی، وہ محمد بن عبداللہ، وہ محمد بن عبداللہ، وہ قریشی جو ساری رات رویا اور اپنے رب کو منایا کہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا، میری امت پر آسمان سے پتھر نہ برسانا، اور اس کے آنسوؤں نے میرے اللہ کے عذاب کو روکا، ورنہ صرف تمہارے بازاروں سے آٹا نہ ختم ہوتا تو میں اور تم بندر خنزیر ہوتے، ہمارے بازاروں میں چیزیں نہ مہنگی ہوتی، میں اور تم پر پتھر برستے اور زمین پھٹتی اور ہم گھسا دیے جاتے اور ہوائیں چلتی اور ہم اڑا دیے جاتے اور سمندر بکھرتے اور ہم بہا دیے جاتے۔ دعا دو اس کو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور ساری زندگی رو 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 اللہ سے منا گیا کہ جو کچھ کرنا ہے کرنا، پر انہیں بندر نہ بنانا، انہیں خنزیر نہ بنانا، ان پہ پتھر نہ برسانا، انہیں زمین میں نہ پسانا۔ اگر اس مدینے والی کی دعائیں نہ ہوتی اور اس مدینے والے کے نوحے نہ ہوتے، اس کا رات کا تڑپنا نہ ہوتا اور رو 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 کے اللہ کو منانا نہ ہوتا، تو میرے رب کی قسم آج کوئی انسان پھرتا مسلمان ہو کر زنا کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر شراب کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر جوئے کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر سود کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر ترازو غلط تولے، مسلمان ہو کر بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچے، مسلمان ہو کر محفل موسیقیاں ہو، مسلمان ہو کر ماں کو ذلیل کیا جائے، مسلمان ہو کر باپ کو دھکے دیے جائیں، مسلمان ہو کر اذان پر نماز کو قدم نہ اٹھے، مسلمان ہو کر زکات نہ دے۔ یہ وہ کام تھے جو مجھے اور تمہیں بندر خنزیر بناتے۔ دعا دو دعا دو۔ ہائے ہائے، ساری زندگی روتے ہی گزارتی، اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا ہے۔ جب بچہ زیادہ پڑھنے لگ جائے نا تو ماں باپ کہتے بیٹا تھوڑا آرام بھی کر۔ میرے نبی نے اتنا دکھ اٹھایا، اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ میرے نبی اتنا تو نہ رو، میں رونے سے نہیں رو کرا، پر اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو کے رہ جائے۔ یہ اس کی دعائیں ہیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں، نہیں تو کب کی زمین پلٹ چکی ہوتی، زمین تو کب سے بے قرار ہے، اجازت دے تو پلٹا لے جاؤں، پانی کب سے بے قرار ہے، اجازت تو ہم اچھل جائیں، بکھر جائیں، ہوائیں کب کی بے قرار ہیں، اجازت ہو تو ہم پاگل ہو جائیں۔ تو میرا اللہ ہے جو کہتا ہے چھوڑو دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، خاموش، اپنی جگہ پہ کام کرو۔ میں اس امت کی توبہ کا انتظار کر رہا، کبھی تو یہ ظالم توبہ کرے گا، کبھی تو یہ توبہ کریں گے، جب توبہ کریں گے میرا دروازہ کھلا ہوا پائیں گے۔ تو میرے بھائیو، میرے اللہ کا قانون، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، پاکستان والوں سے کہو ایمان بنائیں، تقوی بنائیں اور میرے حبیب کی غلامی میں آئیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور جب اللہ کھولے گا تو روک لیں گی ایٹمی طاقتیں، جب اللہ کھولے گا تو سیاسی پارٹیاں روک لیں گی، جب اللہ کھولے گا تو بددیانت حکومت روک لے گی، اور جب اللہ بند کرے گا تو پھر کون کھولے، جب اللہ روک لے گا تو پھر کون دے۔ اللہ کو مناؤ، اس سے منانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا اپنے سر پہ، یہ صحرا ہے، یہ غلامی صحرا ہے، یہ غلامی تاج ہے، یہ غلامی بہت بڑا تخت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس سے وفا کرو جو وفاؤں کے قابل ہے، اس سے محبت کرو جو عشق کے قابل ہے، اس سے وفا کرو جو تمہاری ساری بدماشیاں
جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا، میری ساری آوارگیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا۔ اور صحابہ تو جنتی، آل رسول جنت کے سردار، اور بیویاں ساری امت کی مائیں، تو پھر اب یہ ساری رات کا رونا کیوں ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی، ازواجہم امہاتہم، ساری بیویاں امت کی مائیں، ساری بیویاں امت کی مائیں، حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، یہ میں نے حدیثوں کا ترجمہ کر کے بتا دیا۔ تو اب صحابہ جنتی، بیویاں پوری امت کی مائیں، بیٹیاں جنت کی سردار، بیٹے جنت کے سردار، علی کا گھر گھر کے سامنے، تو اب یہ ساری رات کا رونا کس کے لیے ہے؟ یہ فیصل آباد والوں کے لیے ہے، یہ لاہور ملتان کراچی والوں کے لیے ہے، یہ مکہ مدینہ ریاض والوں کے لیے ہے، یہ دلی اصفہان والوں کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہائے دیکھ رہا تھا میرا نبی کہ میری امت میری ہی شریعت کا مذاق اڑائے گی، میرے ہی دین سے بغاوت کرے گی، میری ہی سنتوں کا مذاق اڑائے گی۔ آپ روئے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنا رویا ہے میرا نبی کہ اللہ کو منوایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جھٹکے دوں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ محنت ہے۔ پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی زندگی اس کے پاکیزہ دین کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق گزارو۔ پھر چاروں طرف سے آوازیں سننا بند کر دو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو اور چلو سیدھے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میری راہوں پہ چلنا، میری راہیں وہ ہیں جہاں نہ رات کا اندھیرا ہے، نہ موسم کا اندھیرا ہے، نہ زمانوں کا اندھیرا ہے۔ میرا راستہ وہ ہے جو ہر دور میں روشن رہے گا، ہر زمانے میں روشن رہے گا، ہر دیش میں روشن رہے گا۔ جو قوم اس پہ چلے گی اللہ کو پالے گی۔ تو میرے بھائیو حالات کی جکڑ ہے، اللہ ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کا طریقے سوچو، غلام رسول بنو، تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو، یہ چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے گی۔ یہ جلسے جلوس، یہ اخباریں پڑھنا چھوڑو، یہ سارے ظالم نا امیدی پھیلا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں اجتماعی سوچ کب زندہ ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، بس اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ وہ بجلی ختم ہوئی ہے، میرے رب کا نور تو نہیں ختم ہوا۔ پاکستان کی گندم ختم ہوئی ہے، میرے رب کے خزانے تو ختم نہیں ہوئے۔ تو جب اللہ ہے اور میرے ساتھ ہے اور میری شارک سے زیادہ قریب ہے، تو ہمیں نا امید ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم کیوں نہ اللہ کے خزانے کھلوا لیں؟ چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، چابی ہمارے ہاتھ میں لگاؤ تو صحیح۔ سارے اللہ کے خزانوں کی چابی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ چابی گھماؤ، سارے خزانے تمہارے قدموں میں اللہ قربان کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رسول سے صلح کرو، اگر کسی کنارے لگنا ہے اللہ رسول سے صلح کرو۔ یہ سارے بے وقوف دانشور، وہ کیا دانشور ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو؟ وہ کیا قلم کار ہے جو اللہ کے سامنے سر نہ جھکاتا ہو؟ وہ کیا صاحب فراست ہے جو صرف قرآن کا ترجمہ بھی نہ جانتا ہو، جو قرآن کا پیغام نہ سمجھتا ہو؟ وہ کیا تمہارا دانشور بن سکتا ہے؟ اللہ رسول کے سامنے سر جھکاؤ، یہی کشتی ہے ہمیں اور آپ کو کنارے پر لگائے گی۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے کوشش کرو، اللہ دنیا اور آخرت سنوارے گا۔ تو توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اور تبلیغ میں پھرو۔ یہ اکثر نوجوان بیٹھے، چھٹیاں سر پہ ہیں، کالجوں سے چھٹیاں ہوں، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، پھرو۔ یہ پھرنا، یہ رونا میرے رب کے خزانوں کے دروازے کھلوا دے گا۔ ساری دنیا کے دجال ہمیں مٹانا چاہیں، نہیں مٹا سکیں گے جب اللہ ہمارا ساتھی بن جائے گا۔ ایک یہودی کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تمہارے نبی کا کوئی درجہ نہیں،
تو آپ نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے عمر نے مارا ہے۔ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، پوچھا تو نے کیوں مارا ہے؟ کہنے لگے اس نے آپ کے شان میں گستاخی کی۔ کہا اے عمر اسے راضی کرو، یہودی تو سن، ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، عیسیٰ روح ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، فخر سے نہیں کہتا۔ پھر آپ ایک دم اپنی ذات سے ہٹے، اپنی امت پر آئے۔ میرا کیا پوچھتا ہے، میری امت کا پوچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ناموں میں سے میری امت کا نام چنا ہے۔ اللہ کا نام ہے سلام، میری امت کا نام مسلمین ہے۔ اللہ کا نام ہے مومن، میرے امت کا نام مومنین ہے۔ تم پہلے آئے، ہم بعد میں آئے، جنت میں تم سے پہلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں اونٹنے پر سوار ہوں گا اور میرے اونٹنے کی نکیل بلال حبشی کے پاس ہوں گی اور وہ میرے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گا۔ پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت میں آئیں گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا، ادھر آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گردن اٹھائی، اس اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دیدار عام کروائے گا، ابو بکر کو دیدار خاص کرائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں جنت میں ایک محل دیکھا جس کی اینٹ یاقوت کی ہے، میں نے سمجھا میرا ہے۔ میں اس میں جانے لگا تو دربان نے کہا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرا غصہ یاد آیا اس لیے اندر نہیں گیا، ورنہ اندر جا کر دیکھ ہی لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا میں آپ پر غصہ کھاؤں گا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، عثمان اے عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے اے عثمان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر فرمایا اے علی تو راضی ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو فاطمہ کے ساتھ اس گھر میں میرے سامنے رہیں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے، میں راضی ہوں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کو کہا اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے مددگار دربان جیسے بادشاہوں کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، کہ ایسے ہی میرے دائیں بائیں طلحہ اور زبیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی، لوگوں کو جنت کا شوق، اور جنت کو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا شوق، حضرت مقداد کا شوق، حضرت علی کا شوق رضی اللہ عنہم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کو مقداد کا شوق ہے، علی و سلمان کا شوق ہے۔ یہ کہاں سے عزت آئی؟ ختم نبوت کا کام ملا ہے، لمبی عمروں کی وجہ سے۔ نمازوں تو پہلے ہی امتوں کی زیادہ تھی، روزے تو ان کے زیادہ تھے، حج تو ان کے زیادہ تھے، زکوٰۃ ان کی زیادہ، درجہ ہمارا زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، میری امت سے اچھی بھی کوئی امت ہے جس پر بادلوں کے سائے ہوئے من سلوا اترا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ایک موسیٰ ہماری ساری امتوں پر، امت احمد کو عزت حاصل ہے جو مجھے تمام مخلوقات پر حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو دیکھا، وہ زرہ بیچ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا زرہ میری ہے امیر المومنین۔ اس نے کہا یہ میری ہے۔ آپ نے کہا یہ میری ہے۔ کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو مقدمہ عدالت میں قاضی کے پاس لے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے، یہودی کہتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا ہے، وہ ہے حسن رضی اللہ عنہ اور کمیر، حسن بیٹے اور کمیر غلام۔ تو انہوں نے کہا عمیر کی گواہی تو قبول ہے، حسن کی قبول نہیں۔ اسلام کا نظام عدل کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا رد کرتا ہے۔ حسن حسین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سردار کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ ہی سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا باپ کے حق میں قبول نہیں، باپ کے خلاف قبول ہے۔ اس نے عدل کی بنیادیں قائم کی، حسن رضی اللہ عنہ کی قبول نہیں، لہٰذا ایک گواہی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ کہا اچھا بھائی لے جا، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ تعلیم اسلام کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین کے خلاف اس کا نوکر فیصلہ کرے۔ یہودی نے یہ عدل دیکھا تو وہ وہیں کلمہ پڑھا اور حضرت علی کے دن اور رات کا خادم بنا اور شہید ہوا۔ ایک اونٹ آیا دوڑا آپ کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ تمہیں خبر ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ کہا یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان تھا تو مجھ سے کام لیا میرے مالک نے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ میری جان بچائے۔ آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ بھائی یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو فرمائے میں تیار ہوں۔ کہا اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ جانوروں کو اپنی رحمت کا حصہ ملا، وہ باغ ہو گئے، نہال ہو گئے، اور بے جان جانور، بے جان نباتات، جمادات آپ کی نبوت کو پہچانتے تھے،
महसूस करते थे।